بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید شاہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر کام کرتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ سونپ دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے ہاں جاتا تو رستے میں ایک راہب کا گھر آتا جہاں وہ عبادت میں مشغول ہوتا۔ یہ بچہ بھی وہاں کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا۔ آتے جاتے وہ یہاں رک جایا کرتا، جس وجہ سے جادوگر بھی اسے مارتا اور باپ بھی، کیونکہ جادوگر کے پاس بھی وہ دیر سے پہنچتا اور گھر بھی دیر سے آتا۔ ایک دن بچے نے راہب کے سامنے یہ شکایت پیش کی۔ راہب نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے کہ کیوں دیر ہو گئی تو اس سے کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھیں تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا اور دوسری طرف اللہ کا کلام اور اللہ کا دین سیکھتا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ رستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے، جس سے لوگوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے۔ ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، سب پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے کہ جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات مل جائے۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور پھر لڑکے نے جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو لوگوں کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا تانا لگ گیا۔ اس کی دعا سے ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں یہ بات پڑی تو وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا اللہ واحد لا شریک ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں دعا کروں۔ اس نے اقرار کیا، بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا اسی طرح کام کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، یعنی میں نے دی ہیں؟ وزیر نے کہا، نہیں نہیں، میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دی اور پوچھنے لگا، تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اب بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور کہا، اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، اندھوں کو دکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس بچے نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو بچے نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو طرح طرح کی سزا دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا دیا
اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چھڑوا دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر اسے لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر یہ دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ اسے وہیں سے دھکا دے دینا۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس بچے نے اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا اور میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا، اللہ نے مجھے بچا لیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ، اور یہ لوگ اسے لے کر چلے گئے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر اس بچے نے وہی دعا کی، اے اللہ، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا دے۔ دعا کے ساتھ ہی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے بچا لیا، اور اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے، مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہی صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھاؤ اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھاؤ، اور یہ کہو، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک دو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کنپٹی میں لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بھی بہت گھبرائے اور کہنے لگے، ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا کیا اثر ہوا، سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور رستوں میں خندقیں کھدوا دو اور ان میں لکڑیاں بروا دو اور آگ لگا دو، جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور دوسروں کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر و شکر کے سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا گھبرائی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، ماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس آگ میں کود جاؤ۔ اس طرح وہ عورت بھی اس آگ میں کود گئی۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔